40 منٹ کے اس لیکچر میں سبیہ نے کسی اور غلط عقیدے یا فرقے کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا بالواسطہ کہا تھا۔ صرف ایک چیز بلا واسطہ کہی تھی، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار تھا۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جنہوں نے 1400 سال پہلے مدینہ میں وفات پائی۔ 1400 سال سے پہلے مسلمان ایک امت کے طور پر اسی ایک شخص کے سائے میں کھڑے رہے ہیں۔ 1400 سال بعد بھی ہمارے لیے وہ ایک آخری نبی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے بعد کوئی دوسرا نبی بھیجا گیا نہ بھیجا جائے گا، اور ہر وہ شخص جو کسی دوسرے شخص میں کسی دوسرے نبی کا عکس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ایک بار اپنے ایمان کا از سر نو جائزہ لے لینا چاہیے۔ شاید یہ کوشش اسے اس عذاب سے بچا دے جس میں وہ اپنے آپ کو مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امامہ ہر لیکچر کے بعد سبیہ سے مل کر جایا کرتی تھی۔ اس لیکچر کے بعد وہ سبیہ سے نہیں ملی۔ ایک لمحہ بھی وہاں رکے بغیر وہ وہاں سے چلی آئی۔ عجیب سے ذہنی انتشار میں مبتلا ہو کر وہ کالج سے باہر نکل کر پیدل چلتی رہی۔ کتنی دیر فٹ پاتھ پر چلتی رہی اور اس نے کتنی سڑکیں عبور کیں اسے اندازہ نہیں ہوا۔ کسی معمول کی طرح چلتے ہوئے وہ فٹ پاتھ سے نیچے نہر کے کنارے بنی ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور اوپر سڑک پر گاڑیوں کے شور میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ نہر کے بہتے ہوئے پانی کو دیکھتی رہی۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے بڑبڑاتے ہوئے خود سے پوچھا، آخر میں کر کیا رہی ہوں اپنے ساتھ؟ کیوں اپنے آپ کو الجھا رہی ہوں؟ آخر کس یقین کی کھوج میں سرگرداں ہوں اور کیوں ہوں؟ میں اس سب کے لیے تو یہاں لاہور نہیں آئی، میں تو یہاں ڈاکٹر بننے آئی ہوں۔ مجھے آئی اسپیشلسٹ بننا ہے۔ پیغمبر پیغمبر پیغمبر، میرے لیے ہر چیز وہاں کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مجھے اس سب سے نجات حاصل کرنی ہے۔ میں اس طرح اپنی اسٹڈیز پر کبھی توجہ نہیں دے سکتی۔ مذہب اور عقیدہ میرا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح یا غلط جو میرے بڑوں نے دیا وہی ٹھیک ہے۔ میں اب سبیہ کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میں مذہب یا پیغمبر کے بارے میں کبھی سوچوں گی بھی نہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے طے کیا تھا۔ رات کو 8 بجے وہ واپس آئی تو جویریہ اور رابعہ کچھ فکر مند تھیں۔ بس ایسے ہی مارکیٹ چلی گئی تھی، اس نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ انہیں بتایا۔ ارے امامہ، تم تو بہت عرصے بعد آئی ہو، آخر آنا کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ بہت دنوں کے بعد ایک بار پھر سبیہ کے پاس پہنچ گئی تھی۔ سبیہ کا لیکچر شروع ہونے ہی والا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ آپ اپنا لیکچر ختم کر لیں، میں باہر بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ امامہ نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس سے کہا۔ ٹھیک 45 منٹ کے بعد جب سبیہ اپنا لیکچر ختم کر کے باہر نکلی تو اس نے امامہ کو باہر کوریڈور میں ٹہلتے ہوئے پایا۔ وہ سبیہ کے ساتھ دوبارہ اسی کمرے میں آن بیٹھی جو اب خالی تھا۔ سبیہ خاموشی سے اس کی طرف سے بات شروع کرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ امامہ چند لمحے کسی سوچ میں ڈوبی رہی، پھر اس نے سبیہ سے کہا، آپ کو پتہ ہے میں کس مذہب سے ہوں؟ ہاں، میں
جانتی ہوں، جویریہ نے مجھے بتایا تھا۔ صبیہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کس حد تک فرسٹریٹ ہو رہی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے میں دنیا چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں۔ اس نے کچھ دیر کے بعد صبیہ سے کہنا شروع کیا۔ میں اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے پتہ ہے، اس نے ایک بار پھر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، پھر خاموشی۔ مگر میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتی، میں تباہ ہو جاؤں گی۔ میرے ماں باپ مجھے مار ڈالیں گے، میرا کیریئر، میرے خواب، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے تو سرے سے عبادت تک کرنا چھوڑ دی ہے، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے سکون نہیں مل رہا۔ آپ میری صورتحال کو سمجھیں، مجھے لگ رہا ہے یہ سب کچھ غلط ہے، اور صحیح کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ امامہ، تم اسلام قبول کر لو۔ صبیہ نے اس کی بات کے جواب میں صرف ایک جملہ کہا۔ یہ میں نہیں کر سکتی، میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں کتنے مسائل کا شکار ہو جاؤں گی۔ تو پھر تم میرے پاس کس لیے آئی ہو؟ صبیہ نے اسی پرسکون انداز میں کہا۔ وہ اس کا منہ دیکھنے لگی، پھر اس نے بے بسی سے کہا، پتہ نہیں میں آپ کے پاس کس لیے آئی ہوں۔ تم صرف یہی ایک جملہ سننے کے لیے آئی ہو جو میں نے تم سے کہا ہے۔ میں تمہیں کوئی دلیل نہیں دوں گی، کیونکہ تمہیں کسی سوال کے جواب کی تلاش نہیں ہے۔ ہر سوال کا جواب تمہارے اندر موجود ہے۔ تم سب جانتی ہو، بس تمہیں اقرار کرنا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ امامہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے لگ رہا ہے میرے پاؤں زمین سے اکھڑ چکے ہیں، میں جیسے خلا میں سفر کر رہی ہوں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ صبیہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، وہ بسم اللہ پڑھ رہی تھی۔ امامہ گیلی آنکھوں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا صبیہ؟ کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ صبیہ کے لب آہستہ آہستہ ہلنے لگے۔ امامہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور وہ روتے ہوئے صبیہ کے پیچھے کلمے کے الفاظ دہرا رہی تھی۔ محمد رسول اللہ۔ امامہ نے اگلے الفاظ دہرائے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے اتنا رونا کیوں آ رہا تھا۔ اسے کوئی پچھتاوا، کوئی افسوس نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے اپنے آنسوؤں پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ بہت دیر تک روتے رہنے کے بعد اس نے جب سر اٹھایا تھا تو صبیہ اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ امامہ گیلے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔